الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور آپ کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ آخری نبی، آخری شریعت، آخری دین، مکمل دین سب کچھ ہے، تو اللہ کی طرف سے کہ نظام بھی مکمل بنا ہے، تو قیامت تک کے لیے انسانوں کی جو ضرورت، جیسی ضرورت، جب جو ضرورت ہے، ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے میں ہی اس کو پورا کر دیا۔ نبوت کے بعد 23 سالہ دور میں، 23 سال کے زمانے میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، شریعت کو مکمل طور پہ اتارا، قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل بتایا، اور آخر میں اللہ نے ایک مہر لگاتی فیصلہ کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ دین کے معاملے میں دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی اور مذہب کی کتابوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو انتظامات ہونے تھے، اللہ نے وہ سارے انتظامات فرما دیے۔ اسی میں سے ایک انتظام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی عورتوں سے نکاح کرنا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے ہیں۔ حضور کے لیے نکاح کی اتنی اجازت تھی۔ حضور نے 11 نکاح فرمائے، اور سب سے نازک مسئلہ اس میں آج غیروں کی طرف سے بات اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کیے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی چھوٹی عمر تھی، اس چھوٹی عمر میں حضور نے نکاح کیسے کیا؟ حضور پر یہ سب سے بڑا الزام یہ لوگ اپنے طور پہ لگا رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس کو جب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالنی ہے۔ حضور نے کتنے نکاح کیے اور اتنے نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ نعوذ باللہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے غیر کہنے لگے ہیں کہ حضور خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حضور نے نکاح کیے ہیں۔ الگ الگ انداز پہ انہوں نے اپنی گندی ذہنیت کو اپنی گندی زبانوں سے نکالا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اب ذرا سوچئے، 25 سال کا نوجوان اگر نکاح کرنا چاہے
تو زیادہ تر 17 18 یا 19 20 کی عمر والی لڑکی ہی کو تو پسند کرے گا، عمومی مزاج ہے۔ اپنی عمر سے بڑی کو کبھی کوئی پسند نہیں کرتا، یہ فطرت ہے۔ لیکن یہاں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس عورت سے ہو رہا ہے کہ جس کی عمر حضور سے 15 سال بڑی ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ جبکہ عین جوانی کا موقع ہے، اگر غیروں کے کہنے کے مطابق اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا تو حضور کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی عورت سے شادی کرنے کی؟ مسئلہ یہ غلط ہے، پہلی بنیادی بات غلط ہو گئی۔ خواہشات ہی کا جذبہ اگر ہوتا تو اپنی ہم عمر کو یا اپنے سے چھوٹی عمر والے سے نکاح کرتے۔ جس عورت سے حضور نے شادی کیا جن کی عمر نکاح کے موقع پر 40 سال تھی، یہ ایک ہی عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 50 پر 5 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ ہی نکاح میں رہی ہے۔ حضور کی عمر جس وقت 50 پر 5 سال کی تھی اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھی۔ اب 50 پر 5 سال کی عمر یہ جوانی کے ڈھل جانے کے بعد کی عمر ہے۔ اس وقت آدمی کو خواہشات نہیں ابھرتے، اس وقت آدمی کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے جو جوانی میں ہوا کرتے۔ 55 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے مرد کے لیے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دوسری بیوی ہیں جو حضور کی عمر کے برابر والی عمر والی ہیں۔ حضور کی اس وقت 50 اور 5 سال، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 50 اور 5 سال۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے سال زندہ رہے؟ تو حضور کی عمر پوری ہے 60 پر 3 سال۔ 55 سال کی عمر تک اکیلی بیوی کے ساتھ حضور نے زندگی گزاری۔ اب اس کے بعد جو 8 سال اب رہ گئے حضور کی زندگی کے، اس 8 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ سارے نکاح فرمائے۔ ذرا سوچئے، اس وقت ایک مرد کے لیے خواہشات پورے کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت نہیں پڑتی، حضور نے کن مصلحتوں سے نکاح کیا ہوگا؟ یہ بادشاہوں کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے، بعد مسائل میں، فتوحات کے مسائل میں، ملکی سیاسی مسائل میں ایسے بادشاہوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ جب وہ قید ہو کر آئی تھی، قیدی بن کر آئی تھی، حضور نے ان کو آزاد کرایا، ان سے نکاح کیا۔ جیسی ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تقریباً 600 قیدی اس خاندان کے اس خاندان کے صحابہ کے پاس تھے۔ جب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ ان قیدیوں کا تعلق حضور کے سسرالی رشتے سے ہے، تو حضرات صحابہ نے 600 قیدیوں کو آزاد کرا دیا۔ حضرت جویریہ کے جو باپ تھے تو حضور کے دشمن تھے، اسی لیے تو قید ہو کر آئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور میری بیٹی کو جو باندھی تھی، نوکرانی بن چکی تھی، قیدی بن کے آئی تھی، حضور نے بیوی بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آگے حضور کی پیش کیا اور کہا کہ حضور آپ کا وہ دین پیش کیجئے جو اخلاق سے آپ نے جیتا ہے، اخلاق آپ نے پیش کیے، حضور کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ صرف ایک بیوی سے نکاح پر پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو حضور کی جو نکاح کی جو خوبیاں ہیں، حکمتیں ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے، مصلحتوں کے اعتبار سے یہ الگ عنوان ہے اس بات پر، لیکن اس وقت مجھے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسی 8 سال میں جو حضور کی زندگی کے آخر کے 8 سال تھے، 50 اور 5 سال کی عمر کے بعد سے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور سے ہوا ہے۔ نکاح کی عمر تھی 6 سال، رخصتی کی عمر تھی 9 سال۔ کیونکہ ہمارے علاقے میں رواج نہیں ہے، اس لیے کہ نئی چیز ہمیں لگتی ہے۔ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہے، کم عمری میں نکاح ہو جاتا ہے،
رخصتی نہیں ہوتی، گھر کو نہیں بھیجتے۔ جب بچی اس استعداد کی بن جاتی ہے کہ بیوی بن سکے تب اس کو شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی جس وقت حضور کا نکاح ہوا، لیکن ابھی گھر کو نہیں بھیجے تھے، وہ اپنی امی کے گھر میں ہی تھی۔ جب اماں عائشہ کی عمر 9 سال کی ہو گئی، اب ان کی امی جان نے ان کو تیار کیا اور اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ گویا 6 سال کی عمر میں ابھی وہ بیوی بننے کے لائق نہیں ہوئی، 9 سال کی عمر میں بیوی بن گئی۔ عورت بننے کی جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ ان کے عرب کا گرم علاقہ ہے اور وہاں کھجور اور اونٹنی کا دودھ گرم استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں کے علاقے کی مٹی اور آب و ہوا کی گرمی کی وجہ سے وہاں کے موسمی اعتبار سے کم عمری میں بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ علاقے کا مسئلہ ہے، اگر ہم عرب کا مسئلہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کے حل کریں گے، حل نہیں ہو سکتا۔ علاقے کو اور مزاج کو، موسم کو سمجھنا پڑتا ہے، تبھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کا گرم موسم، گرم غذائیں، گرم علاقہ، گرم آب و ہوا کہ وہاں کی بچیاں کم عمری میں بڑی ہوتی تھی۔ اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ 6 سال کی عمر میں کسی اور سے طے ہو چکا تھا۔ اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، حضور پر اعتراض ہوتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا 6 سال کی عمر میں۔ جبیر بن مطعم کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو جی کہ جس بہو کو ہم لا رہے ہیں کہ وہ تو بے دین ہیں۔ بے دین کا مطلب ہے کہ جبیر بن مطعم کے گھر والے غیر مسلم تھے، حضرت ابو بکر مسلمان تھے، رشتہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم ابو بکر کی بیٹی کو ہم لائیں گے، وہ تو بد دین ہیں، وہ دوسرا باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ایسی بچی کو ہم بہو بنا کے اپنے گھر میں لائیں گے، بے دینی کا اثر ہمارے گھر میں بھی آئے گا، لہذا رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ لہذا جبیر بن مطعم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا 6 سال کی عمر میں، اس رشتے کو انہوں نے توڑ دیا۔ اب بچی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں۔ تو ابو بکر بہت پریشان تھے، میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف سے ہر جبرائیل تشریف لائے علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً اللہ کی طرف سے بات پہنچی، حضور آپ عائشہ کے ساتھ نکاح فرما لیجئے۔ حضرت عائشہ کا رشتہ دنیا والوں نے نہیں ہے، آسمان سے حضرت عائشہ کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نظام قدرت میں بات طے ہوئی ہے، حضور کا رشتہ، حضور کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو۔ بعض کتابوں میں بات لکھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا کہ ریشمی رومال لے کر لائے، اور اس میں حضور کو یوں تصویر دکھائی اور کہا کہ حضور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے کہ آپ اس لڑکی سے نکاح کر لیں۔ حضور نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے آپ کو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خولہ جاؤ ابو بکر کو اطلاع دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئی اور کہا کہ ابو بکر، آپ کی بچی کا رشتہ جبیر بن مطعم سے ٹوٹ گیا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، اس وقت سارے دنیا میں سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ذات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ اپنی بچی کا رشتہ ان سے کر دو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اگر حضور میری بیٹی کو قبول کر لے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ آپ راضی ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو 55 سال کی عمر کے ایک مرد سے دینے کے لیے راضی ہے۔ میں ان غیر مسلموں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیا جلن ہے؟ جب باپ اپنی 9 سال کی بچی کو، 6 سال کی بچی کو کسی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے رشتہ منظور ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور ہے، نکاح ہو گیا۔
یہ غیبی اشارے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور کے نکاح میں لانے کے لیے، حضور کو یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے. اور حضور کی 11 شادیاں ہوئی، 11 بیویاں رہی، 11 میں 10 پورے کے پورے یا تو بیوہ رہیں یا تو طلاق شدہ رہی، کوئی کنواری نہیں تھی. صرف اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواری تھی، جن کو اللہ نے حضور کے گھر میں پہنچایا اور پہنچا کر قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی. کیونکہ گھر کے چار دیواری کے کچھ مسائل عورتوں کے ایسے ہوتے ہیں جن کی حفاظت کرنا، جن کو امت تک پہنچانا یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے. اس کے لیے ایک ذہین، چالاک، سمجھدار عورت کی ضرورت تھی. جتنی بیویاں حضور کی تھی وہ اپنی جگہ تھی، عبادت گزار، فرما بردار، اعمال والی، حضور کو ساتھ دینے والی، لیکن اتنی زیادہ دماغ والی، اتنی زیادہ سمجھدار، اتنی زیادہ چالاک، اتنی زیادہ ذہانت والی حضرت عائشہ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں تھی. اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے گھر میں پہنچایا. اسی لیے حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں حضور کی نقل کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تقریباً 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی. بڑے بڑے صحابہ اکرام جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے سیدھا آتے، پردے کے آڑ میں بیٹھتے اور کہتے اماں جان مسئلہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتی تھی. قرآن کو سمجھانے والی ہے، احادیث کو سمجھانے والی ہے، شریعت کے مسائل کو بتانے والی ہے. خاص کر عورتوں کے جتنے مسائل ہیں گھر کے چار دیواری کے، یہ سارے مسائل کو بتانے والی سب سے زیادہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حکمت و مصلحت تھی. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چھوٹی سی عمر میں بھیجا. اپنی ذہانت و فطانت، اپنی چالاکی، سمجھداری کو انہوں نے استعمال کیا. کم عمری میں، مختصر مدت میں حضور کے نکاح میں 8 سال بس رہی. زندگی میں، حضور کی زندگی میں 8 سال رہی، اور اس 8 سال کی زندگی میں حضور سے اتنا دین لیا جو قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو کام آ جائے. ہزاروں روایتیں، بلکہ کسی بزرگ نے ایک کتاب لکھی عربی میں، موسوعۃ عائشہ، عربی میں کتاب ہے. تقریباً 750 صفحے کی وہ کتاب ہے. اس پوری کتاب میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے اس میں لکھے ہیں. 750 پیج کی کتاب، اندازہ لگائیے. اس کتاب میں جتنے مسائل، جتنے فتوے ہیں وہ سب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہبری کے لیے دیے. اتنا علم کہاں سے آیا؟ ایسے ذہین و فتین عورت کی ضرورت تھی. اس کے لیے اللہ نے ایک نظام ایسے بنایا. ایسی ذہین و چالاک عورت کو ہم سب کی امت کی ماں بنا کر حضور کے گھر میں پہنچا دی. ایک تو ایک مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا، حضرت ابوبکر کو جو تکلیف، دل کو ٹھیس پہنچی تھی، اللہ کو گوارا نہیں تھا. رشتہ ٹوٹا ہے، باپ کے دل پہ آرے چل رہے ہیں. اللہ نے اس سے مقدس رشتہ دے دیا تاکہ ابوبکر کہ تم دل پہ غم نہ لو کہ میں تمہارے اس مسئلے کو حل کر دوں گا. حضرت ابوبکر فخر کرتے تھے میرے داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ پہلے سے 2 خلفائے راشدین حضرت عثمان، حضرت علی، یہ دونوں حضور کے داماد بن چکے ہیں. تو اللہ نے اور 2 ساتھی تھے جو حضور کے اسلام کے پھیلانے میں اور حضور کی ہجرت و نصرت میں مدد کرنے والے. ان دونوں کو اللہ نے سسر بنا دیا، 2 کو داماد بنا دیا جو جنتی صحابہ ہیں. اور دونوں سسر کو اللہ نے حضور کے ساتھ ہمیشہ کی اسی حجرے میں رکھ دیا، روضہ رسول میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی حضرت عائشہ کے گود میں فرمایا. حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور دفن ہوئے. اس لیے کہ نبیوں کا اصول یہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ انتقال ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. جہاں ان کو دفن کرنا اللہ کو مرضی ہے اسی جگہ اللہ موت بھی دیتے ہیں. تو لہذا اما عائشہ کے گود میں، اما عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آج وہ روضہ رسول، آج مسجد نبوی کے اندر کا ہے، وہ اما عائشہ کا کمرہ ہے. اور اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا، بھائی کے بیٹی سے
جیسے بھتیجی ہوتی ہے، بھتیجی سے نکاح چچا کا آج بھی حرام ہے، لیکن اس زمانے میں منہ بولا بھائی ہے، جیسے دوستی میں کبھی بھائی بن جاتے ہیں، لوگ اس کو بھائی جیسا ہی سمجھتے، حالانکہ رشتہ داری میں بھائی نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر حضور کے بھائی جیسے تھے، بچپن کے دوست تھے، تجارتی دوست تھے، اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ زندگی بھر انہوں نے، حضرت ابو بکر نے حضور کا ساتھ دیا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے ابو بکر حضور کے بھائی ہیں، تو زمانے کے رواج کے اعتبار سے کوئی ایسا بھائی جیسا بنتا ہے اس کی بچی سے نکاح نہیں ہوا کرتا، وہ رواج کو بھی توڑنا تھا، اس لیے حضور نے اپنے بھائی جیسے دوست حضرت ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کر کے اس رواج کو توڑ دیا جو رواج زمانے جاہلیت میں چلا کرتا تھا۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہیں، اور اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ کا اصول یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نبی کبھی مرتے نہیں ہیں، نبی ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، قبر میں بھی نبی زندہ ہیں۔ زندہ مرد کی بیوی سے کسی اور کا نکاح نہیں ہوا کرتا، اس لیے جتنے انبیاء ہیں، انبیاء کی ساری بیویاں نبی کے انتقال کے بعد ان کا نکاح عام لوگوں سے نہیں ہوا کرتا، اور ان کے اوپر نکاح حرام ہوتا ہے۔ یہ سب مسائل معلوم ہونے کے باوجود بھی چھوٹی سی عمر میں بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ جب اماں عائشہ حضور کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہوں، حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو حضور کو دینا پسند کرتے ہوں، اور عرب والوں نے آج تک حضور کو کچھ بھی کہا لیکن حضور کو کسی نے ایسا الزام نہیں لگایا کہ حضور نے چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ رواج تھا کم عمری میں نکاح کا۔ آج بھی اس ملک میں بھی سب سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ غیروں میں اس بات کا رواج ہے، وہ چھوٹی عمر میں لڑکیوں سے نکاح آج بھی کیا کرتے ہیں۔ کسی بد زبان نے، کسی بدبخت نے اگر حضور پہ الزام لگایا ہو، لہذا اس موقع پہ ہمیں ان اسلامی معلومات کی جانکاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔